بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فرید اللہ چودھری، اور ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی تجزیہ نگار انجم سرائی صاحب. موسم بدل رہا ہے ناظرین، اور لیا کے موسم میں بھی خنکی دارائی ہے. اپنا اور خاص طور پہ جو میری ایج کے یا مجھ سے بڑے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سردی سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر پہ عمل کریں. اور ساتھ ہی ایک گورنمنٹ پنجاب نے مہم شروع کر رکھی ہے 15 روزہ، جس میں خسرہ، روبیلا اور 12 موذی امراض کے جو بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکے ہیں وہ 9 سے 15 سال کی عمر کے بچوں کو لگائے جا رہے ہیں. اپنے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے ان حفاظتی ٹیکوں کا ضرور خیال رکھیے گا اور ضرور اپنے بچوں کو لگوائیے گا. آج ہمارے پاس موضوع بہت گرم ہے. مشترکہ اجلاس پچھلی دفعہ حکومت نے میں بلایا تھا، لیکن کسی وجہ سے پھر وہ منسوخ کر دیا گیا، اور پھر دوبارہ جو ہوا ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس، اس میں وہ تمام بل جو چاہ رہے تھے، جس میں الیکشن اصلاحات کا بل ہے، اور پھر کلبھوشن کا جو عالمی عدالت نے ہمیں کہا ہوا تھا اس کا بل ہے، دیگر بل بھی منظور کر لیں، جس پہ اپوزیشن نے کافی کھپ ڈالی ہوئی. ہم چلتے ہیں اپنے تجزیہ نگار کی طرف. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر، یہ آپ کی بڑی گہری نظر رہتی ہے ہمیشہ، پالیٹکس تو آپ کے مطلب باندھی رہی ہے گھر کی، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے جو پہلے ملتوی ہوا اس میں جو وہ شکست ہوئی گورنمنٹ کو، جو 2 بل تھے پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ، اس کی وجہ سے ہوئی یا کوئی اور وجوہات تھیں جو اجلاس انہوں نے پھر مؤخر کیا تھا اور پھر اچانک بلا بھی لیا، جس پہ تحفظات کا اظہار کر رہی ہے پوری اپوزیشن؟ یہ تو حکومت کا حق ہے جی کہ جب چاہے بلائے اور جب چاہے مؤخر کرے. اس میں تو کسی کو کوئی اعتراض کا حق نہیں بنتا. ہر بندے نے اپنی سہولت دیکھنی ہے اور ہر بندے نے اپنے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے. 11 کو یہ اجلاس بلایا گیا تھا، اور اس سے پہلے بڑا وہ فکرہ مشہور ہوا تھا وزیر اعظم صاحب کا کہ جناب آپ جہاد سمجھ کے جو ہے نا اس میں شریک ہوں. شام کو عشائیہ میں اس جہاد کا ذکر ہوا، اور اس کے تھوڑے ہی لمحوں کے بعد وہ مؤخر ہو گیا اجلاس. جی، معلوم یہ ہوا کہ جو اتحادی جماعتیں تھیں ان کے کچھ تحفظات تھے، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے جو مسلم لیگ کاف کے رہنما ہیں اور وزیر اعلیٰ سابقہ وزیر اعلیٰ اسپیکر ہیں پنجاب پرویز الہی صاحب، وہ ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا تو وہ فرما رہے تھے کہ جناب یہ نان ایشوز پہ جو ہماری ساری صلاحیتیں جو ہے نا صرف ہو رہی ہیں اور ہمارا وقت برباد ہو رہا ہے، اور ہم عوام کو کچھ نہیں دے پا رہے، عوام کے مسائل کو ہم ڈسکس نہیں کر پا رہے، تو یہ نہیں چل سکتا معاملہ. ہم خاصی دیر تک اس کا بڑا مشکل ہو رہا ہے ہمارے لیے کہ ہم گورنمنٹ کا حصہ رہیں. پھر ایم کے تحفظات بھی سامنے آئے. انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی ہمیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ ہمیں بڑے تحفظات ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سب کیا ہے. تو لیکن سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی. کہتے ہیں نا سیاست میں کوئی چیز نہ دشمنی حرف آخر ہوتی ہے اور نہ دوستی حرف آخر ہوتی ہے. کل کے حریف جو ہیں وہ آج کے حریف ہوتے ہیں، آج کے حریف جو ہیں وہ کل کے حریف ہوتے ہیں. تو یہ کچھ ہوا تو گورنمنٹ نے 17 کو دوبارہ اجلاس بلا لیا. اپنی جو ان کے اتحادی تھے ان کے تحفظات تھے وہ ختم ہو گئے، خوفزدہ کر دینے والے ٹیلی فون تحفظات تھے وہ ختم ہو گئے. ایشوز ڈسکس ہونے لگ گئے، نان ایشوز کی بات ختم ہو گئی. حکومت جو ہے نا جی سیدھی ہو گئی. عوام کے مسائل پہ حکومت نے بڑا کام کیا ان 2-3 آج تو بڑا زبردست کام ہوا ہے عوامی مسائل پہ، جن پہ اتحادی جماعتوں کا یہ اعتراض تھا کہ جناب یہ نان ایشوز پہ ہم جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. تو آج کے اجلاس میں جو سب سے بڑی بات اور جو ہونی تھی اور جو بالکل متوقع نظر آ رہی تھی وہ تھا، اور جس پہ میرا خیال ہے گورنمنٹ بھی بڑی خوش ہوئی ہوگی، وہ تھا اپوزیشن کا واک آؤٹ. اور واک آؤٹ ہونے کے بعد جو ہے پھر وہ
ہاؤس تھا اور ہمارے وزرائے کرام تھے اور بل تھے، وہ اتنی تیزی کے ساتھ سارا پروسیس مکمل ہوا، اور پھر آخر میں میرا خیال ہے شاید میں جب آ رہا تھا تو تب وہ ٹکٹ چل رہا تھا کہ ابھی چند لمحوں بعد یا وزیر اعظم صاحب جو ہے نا وہ اپنا خطاب فرما سکتے ہیں مشترکہ سیشن سے، ہو گیا ہوگا شاید، میں تو پھر ہم تو ادھر انوالو ہو گئے نا، اس کا آخر میں کیا ہوا. تو بڑا عجیب اتفاق سمجھ لیں یا عجیب انداز سمجھ لیں یا عجیب رویہ سمجھ لیں، ہم بڑے سوچتے ہیں یار ہماری پارلیمنٹوں میں کیا ہوتا ہے، ہماری سیاست کسے کہتے ہیں. جب پروگرام شروع ہوا تو شہباز شریف صاحب نے سپیچ کی، وہ جناب اسپیکر صاحب فرمانے لگے کہ جی میں تو بالکل قانون اور ضابطے کے مطابق کام کرتا ہوں. بالکل ہمیشہ کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا جی. تو شہباز صاحب نے کہا کہ جی اگر آپ قانون اور ضابطے کے مطابق کام کرتے ہیں تو ہماری سر آنکھوں پہ آپ جیسے برطانیہ کے دارالعلوم کے اسپیکر جو ہیں انہوں نے ریزائن دیا ہوا ہوتا ہے اپنی پارٹی سے، آپ بھی ریزائن دیں، ہم آپ کو اپنے کندھوں میں اٹھائیں گے. بہرحال وہ گفتگو تھی جو آگے بڑھ گئی. اس کے بعد جب ایجنڈے پہ بات شروع ہوئی تو اس وقت شہباز شریف صاحب نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ جناب ہم نے آپ کو خط لکھا تھا، ہم کچھ آپ اپنے تحفظات آپ کو دینا چاہتے تھے، اپنی ترجیحات بتانا چاہتے تھے، اور خصوصاً وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے. یہ بڑا اہم ایک پوائنٹ تھا ایجنڈے کا، ایک پہلا جو نقطہ تھا وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں تھا، انتخابی اصلاحات ایکٹ کا. تو انہوں نے کہا جی ہم نے خط لکھا، آپ نے ہمیں جواب نہیں دیا، منتظر ہیں. تو جناب اسپیکر نے کہا جی بالکل میں آپ کو جواب دوں گا، آپ کے جو تحفظات ہیں وہ بھی ہم بات کریں گے اور مشاورت کریں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور پھر اسی میں پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی میں کوئی قانون اور ضابطے کے مطابق ہر کام کرتا ہوں اور میں قانون سے دائرے سے نکل کے کوئی کام نہیں کر سکتا. بالکل. تو پہلا جو جناب بابر اعوان صاحب نے جو انتخابی اصلاحات کا بل تھا جو پیش کرنے کا وقت آیا تو اس پہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ خاصی شور مچا ہوا تھا اپوزیشن بینچوں کے سے. تو انہوں نے کہا جی آپ اسے مؤخر کر دیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو معاملہ ہے اس سے نقطہ جو ہے ایجنڈے کا اسے مؤخر کر دیں. تو جناب اسپیکر نے وزیر محترم کی بات پہ یہ اعلان کیا کہ ہم اسے مؤخر کر رہے ہیں، اور بات آگے چل پڑی. آگے جب بات چلی تو دوسرا نقطہ تھا اوورسیز کے لیے ووٹنگ کا. اوورسیز کے لیے ووٹنگ جو ہے نا جی وہ ووٹ کا حق دیا جائے، بڑا اہم ہمارے جو پاکستانی ہیں یعنی 90 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے نا باہر بیٹھے ہوئے ہیں، خاصے پاکستانی جو ہے نا وہ اپنے حق رائے دہی سے محروم رہ جاتے تھے. تو اب یہ ایک جو بل پاس ہوا ہے اس کے تحت انہیں ووٹ کا حق مل گیا. لیکن اس میں جب پاس ہو گیا تب پتہ چلا کہ جناب اس نقطے میں یہ شامل تھا کہ اوورسیز جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں گے. انہوں نے دوسرے نقطے میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو بھی شامل کر لیا، اور جو بڑا متنازع جو نقطہ تھا اس پورے اجلاس کا وہ پاس کرا دیا. وہ تھوڑی دیر کے بعد جو نا وہ پہلے یہ ہوا کہ مؤخر ہو گیا، وہ پھر ٹکٹ چلے. اس کے بعد پھر یہ آیا کہ جی وہ جو ہے وہ اسی نقطے میں یعنی جو اوورسیز کو ووٹ دینے کا حق تھا اس یعنی نقطے میں یہ بھی شامل تھا کہ انٹرنیٹ اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہوگا ووٹ کے ڈالنے میں، پول کے لیے. جی. تو اس میں پھر وہ سارا ہنگامہ گڑا ہو گیا. جو ہماری اپوزیشن تھی وہ حسب روایت واک آؤٹ کر کے باہر چلی گئی، اور پیچھے سے پھر وہ سارے جتنے بھی تھے نکات ایجنڈے کے اور جتنے بھی بل تھے وہ تقریباً سبھی پاس ہو گئے ہوں گے. اس میں کلبھوشن کا
حق اپیل کا بل بھی تھا عالمی عدالت نے جو کہا, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بل تھے, بہرحال 4 بل تھے. یعنی حکومت جو کچھ کرنا چاہتی تھی اس نے کر دیا صاحب, اس نے وہ 100% اچیو کر دیا, وہ کر لیا. سوال لیکن ایک اور بات, لیکن اس پہ ایک بڑا اعتراض جو تھا وہ بلاول بھٹو صاحب نے دیا. انہوں نے کہا جناب کہ آپ جو رولز ہیں جوائنٹ سیشن کے, اس کے مطابق جو بھی بل آپ پاس کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو کم از کم 222 ووٹوں کی ضرورت ہوگی. 221 سے, لیکن جو حکومت نے جو ووٹ حاصل کیے ہیں وہ 221 کیے ہیں. یعنی اپوزیشن کے پاس تو تھے ہی نہیں, اس کے 10 ارکان اور بھی غیر حاضر تھے, حکومت کے بھی کچھ ارکان غیر حاضر تھے. لیکن وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس پہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان اٹھایا کہ جناب یہ جو ہے پروسیس, رولز موجود ہیں, لیکن مشترکہ اجلاس ہوگا تو اس میں سادہ اکثریت 222 کی بنتی ہے. ہاں جی, لیکن جو حکومت کے جو لوگ تھے, جو حکومت کے وزراء ہیں یا حکومت کے جو قانون دان تھے, ان کا یہ موقف تھا کہ یہ آئینی ترامیم کے لیے ہے یہ شرط 222 کی, وگرنہ جو دوسرے بل ہیں ان کی تحریک اگر منظور کرنے نہ کرنے کے بارے میں وہ سادہ اکثریت کی ضرورت ہے جو ہاؤس میں موجود ہے. اس حوالے سے ان کے نقطہ نظر کے حوالے سے وہ کہتے ہیں یہ آئینی ہوا. اپوزیشن جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ سراسر غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. اچھا, اس میں ایک جو اچھی بات ہے, بیرون ملک ممالک میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے بڑے کنسرن ہوتے ہیں ان کے, اور بہت زیادہ وہ ہمیں رقومات بھی بھیجتے ہیں, اور اس وقت تو ہماری معیشت کو انہی کو پیسہ نے سارا دیا ہوا ہے. اب میں اگر کینڈیڈیٹ ہوں سر, تو مجھے یہ اپنی کنونسنگ کا بھی تو حق ہے نا کہ میں جا کے تو اپنے ووٹ مانگوں. اب جو ہماری میجارٹی ہے, جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی رہنے والے ہیں, وہ تو عرب امارات اور سعودی عرب میں, جہاں تو یہ ممکن نہیں کہ آپ ووٹ ڈالنے والا کھاتا کریں یا کسی کو کنونسنگ شروع کر دیں الیکشن ہیئرنگ کی, وہاں تو وہ یہ کرتے نہیں. تو یہ تو اس میں کیا وہ کریں گے کہ اس کا جو ابھی تو یہ بل کی تحریک کی جو ہے نا جی اجازت ملی ہے نا, تحریک کو پاس کیا گیا ہے. اب بل آئے گا سامنے, اس کے خد و خال بازی ہوں گے, اس میں کون الیکشن لڑ سکے گا, کیسے لڑ سکے گا, انتخابی کمپین کیسے ہوگی, یہ تینوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو اوورسیز کے حوالے سے جو ووٹنگ کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ خاصے چونکہ خاصے دانشور لوگ ہوتے ہیں, ذہین لوگ ہوتے ہیں, باہر رہ رہے ہوتے ہیں, باہر کی جمہوریت کو ایکسپوجر بڑا ہوتا ہے دیکھ رہے. تو میرا خیال ہے کہ یہاں ہماری سیاسی جماعتوں کو اپنے منشور اور اپنے رویوں کو زیادہ واضح کرنا ہوگا. لوگ منشور کو ووٹ دیں گے, شخصیت کے ساتھ ساتھ منشور کو. یعنی ابھی دیکھیں نا, پچھلا جو الیکشن ہوا ہے اس میں بہت بڑا حصہ عمران خان کا اور عمران خان کے دعووں کا اور عمران خان کے جو انہوں نے منشور پیش کیا اس کا تھا. ٹھیک ہے, مقامی سطح پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں, لیکن پارٹیوں کے منشور جو ہیں, پارٹیوں کی ترجیحات جو ہیں, پارٹیوں کا عوام کے ساتھ جو تعلق اور واسطہ اور عوام کے حوالے سے ان کی جو سوچ اور فکر ہوتی ہے, اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ڈسکس کرنا شروع ہو گئے ہیں اور کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں زیادہ ہو. میرا سوال دوسرا تھا کہ ایک ملک پالیٹکس کو پسند ہی نہیں کرتا, ان کے قانون میں موجود نہیں ہے, تو جو وہاں بندے موجود ہیں ان کے لیے میں پھر وہ کنوینسنگ کی تو مجھے اجازت نہ ہوئی. وہاں جو نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کا کوئی یہاں سے بندہ جائے گا اور وہاں جا کے کنوینسنگ کرے گا اور ڈور ٹو ڈور ووٹ مانگے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ چلے وہ کوئی جا کے مثال کے طور پہ میں کہیں جا کے ایک آپ کا جو ہائی کمیشن ہے, جو آپ سفارت خانہ ہے, وہ اس کا ارینج کرے گا, لوگ آ کے ووٹ دیں گے. بلکہ وہ تو ضرورت ہی نہیں ہے, آپ تو گھر بیٹھے جیسے آپ ایزی پیسہ کرتے ہیں ویسے وہ ٹک کریں گے. لیکن دیکھیں میں ایک الیکشنئرنگ کے پروسیس کی ایک بنیادی شرط تو یہ ہے نا کہ مجھے یہ حق ہے کینڈیڈیٹ کو کہ وہ جا کے اپنے جائے نا, اگر جا سکتے ہیں تو آپ جائیں, نہیں اگر نہیں جا سکتے. میں یہ تحریری طور پہ آگاہ کیا ہوا ہے انہوں نے کہ یہ اب عرب امارات ہیں, ہمارے سعودی عرب ملک ہے, کویت ہے, انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ بھائی یہاں سے سر نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو آپ کا امیدوار ہوگا وہ اتنے پوری دنیا میں پھر کے ووٹ اکٹھا کرنے کے وسائل نہیں رکھتا ہوگا, یا صرف پارٹیوں کا منشور بولے گا,
پارٹیوں کا منشور انہیں اپنی طرف رجوع کرے گا, اپنی طرف کھینچے گا, یا پارٹی قیادت کی جو شخصیت ہوگی وہ اس طرف اپیل کرے گی. اس میں جہاں تک ہے اب یہ تو کام کرنا ہے نا اس نے کہ میں نے دیکھنا ہے کہ یہ پارٹی ہے, یہ پیپل پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, اور یہ جناب پی ٹی آئی ہے, اور یہ فلاں فلاں جماعت اسلامی ہے, وہ میں نے اس کو دیکھنا ہے, اس کے ساتھ میں نے ٹک کر دینا ہے. چلیں ناظرین یہاں ایک رہتے ہیں مختصر سا وقفہ, اور جہاں سے یہ بات چیت ہم نے روکی ہے یہیں سے اس کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گا. شکریہ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. ہم گفتگو سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے روکا تھا. اچھا یہ چلیں یہ تو ہو گیا, بات آپ نے کر دی کہ انٹرنیٹ کے ذریعے وہ کمپین بھی ہو جائے گی, یا جس طرح بھی ہوا, یا وہ ہمارے سفارت خانے ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کر دیں گے. لیکن اوورآل آپ کا کیا خیال ہے کہ جب ایک قانون جس پہ اتنی بڑی اپوزیشن, جو ایک سسٹم کا حصہ ہے, ہمارے پارلیمانی سسٹم کا اپوزیشن حصہ ہوتی ہے, اور اس کے اتنے تحفظات موجود ہیں, اور تحفظات بھی ایسے ہیں کہ اس پہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس پہ تو خود اس نے الیکشن کمیشن نے اعتراضات اٹھا رکھے ہیں, پھر ان کو اتنے بڑے پیمانے پر خریدنا اور ان کی ٹریننگ کرانا, یہ ایسے کویشچنز ہیں اور سلسلے ہیں جس میں بہت سارا وقت بھی درکار ہے. اور اگر ایک آپ جو بل یا قانون بناتے ہیں وہ پہلے دن سے ہی متنازع ہو جاتا ہے, تو پھر اس قانون کی کیا سمجھتے ہیں آپ کی, اس کی ویلیو کیا رہتی ہے کہ لوگ اس کو پھر قبول کریں گے, یا یہ امپلیمنٹ ہوگا, یا جو آنے والے انتخابات ہیں ان پہ پہلے سے ہی سوالیہ نشان نہیں لگ گئے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. ابھی اس میں نا اس جو ہمارے اس اجلاس میں, مشترکہ اجلاس میں جو بات بڑی قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جو سابقہ جوائنٹ سیشن ہوا تھا پارلیمنٹ کا, اور جس میں ہمارے یوسف رضا گیلانی صاحب اپوزیشن لیڈر منتخب ہوئے تھے, چیئرمین سینٹ بن گئے تھے نا جناب یوسف رضا گیلانی صاحب. نہیں وہ ممبر بنے تھے, یوسف رضا اس کا الیکشن ہارے تھے وہ. اچھا نہیں, سینٹ کے ممبر بنے تھے نا, ممبر بنے تھے, قومی اسمبلی میں بن گئے تھے, اس سے ہارے تھے, پھر وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں اب اس وقت, اپوزیشن لیڈر ہیں. ہاں جی. تو وہ جو قائد حزب اختلاف کی ممبرشپ ہوئی تھی اس میں جو سب سے اہم رول ادا کیا تھا وہ آزاد اراکین نے کیا تھا. 6 یا 7 اراکین کا گروپ ہے جنہیں دلاور خان گروپ کہا. اچھا اس نے اس وقت اپوزیشن کے ممبر کو ووٹ دیے, متحدہ اپوزیشن کے ممبر کو ووٹ دیے, اور سید یوسف رضا گیلانی صاحب بنے ممبر کو سینٹ, قائد حزب اختلاف بنے, اور پھر قائد حزب اختلاف بن گئے. اور یہ ایک بڑی فتح سمجھی جا رہی تھی اپوزیشن کی, کہ اپوزیشن اور بلکہ ہمارے جو صدر کے چیئرمین ہیں جو ہمارے اس کے پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو, محترم آصف زرداری صاحب, ان کے حوالے سے کہ دیکھو جی کس طرح بڑا انہوں نے کام کیا ہے, کیسے سیٹ اپ کیا ہے کہ یوسف گیلانی صاحب جو ہے نا وہ ممبر سینٹ بن گئے اور قائد حزب اختلاف بن گئے, اور سینٹ کا الیکشن بھی لڑا پھر جو بھی ہوا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہی 6-7 کا جو گروپ ہے ان کا اس میں بڑا کلیدی کردار ہے. یہ آج اپوزیشن کے مقابلے میں حکومت کے جو 221 اراکین آئے ہیں اس میں وہ دلاور گروپ کے اراکین بھی شامل ہیں. یہ ایک بڑی نہ سمجھ آنے والی باتیں ہیں جو ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی. وہ سیاست تو بڑے لوگوں کا کام ہے نا, بڑے, لیکن ہم لوگ بھی ہم دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں, ہم سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ سب کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. ابھی چند دن پہلے ہماری اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ ایشوز اور نائن ایشوز کی بات کر رہی تھی. صرف 2-3 دن کا وقفہ ہے. چند ماہ پہلے جو ہے وہ
آزاد اراکین جو ہیں وہ آپ کی متحدہ اپوزیشن کو ووٹ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آج چند دنوں کے بعد وہ اپوزیشن جو اتحادی جماعتوں کے تحفظات جو ہیں وہ ایشوز اور نان ایشوز کے تحفظات وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ حکومت وقت کی حمایت شروع کر دیتے ہیں. وہ اب متحدہ اپوزیشن کو ووٹ دینے والا وہ جو گروپ ہے جو سینٹ میں جنہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیا، وہ گروپ جو ہے وہ حکومتی بینچوں کے ساتھ ہمیں اتحادی نظر آتا ہے. یہ کون سے اصول ہیں، کیا ضابطے ہیں، کیا مقصد ہے کہ کون سی وہ جادو ہے، کیا کہا جا سکتا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کیا کہا جا سکتا ہے. کل وہ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ آپ کو کیا جلدی پڑ گئی ہے ایک بڑے گھر میں بڑے. چلو جی ہم فضل الرحمان صاحب کی بات نہیں کرتے. ابھی ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے رہے ہیں کہ سینٹ کے ووٹ بکتے ہیں. ابھی عموماً وفاداریاں خریدی جاتی ہیں، وفاداریاں بیچی جاتی ہیں، فروخت کی جاتی ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک عجیب سا سوال ہے کہ ہماری سیاست کے بنیادی اساسی نکات کیا ہیں، کیا ہماری کیا کوئی نظریاتی پالیٹکس ہے، ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں، کس دنیا کو ہم کیسے بہتر کرنا چاہتے ہیں. ہمیں یہ سمجھ نہیں، آپ کو سمجھ آتا ہے؟ نہیں میں تو کچھ آپ روشنی ڈالتے ذرا شاید. نہیں، یہ اس طرح کی تو پالیٹکس کبھی نہیں رہی. پالیٹکس تو ہمیشہ نظریاتی احساس ہوتی تھی، جس طرح ہم ٹرینڈ ہوئے. ہم تو کالج کے دور میں ہی، یعنی ابھی 3 دن پہلے، ابھی دیکھیں ابھی 2 ہفتے پہلے، شاید 3 ہفتے پہلے 2 بل پیش ہوئے، چند دن پہلے سر، اور 2 بل جو ہے وہ دونوں بلوں میں شکست ہوئی. اسی جو کہتے ہیں اسی وجہ سے وہ پہلا جو اجلاس طلب کیا ہوا تھا مشترکہ، اس کو وہ اسی وجہ سے. تو میں صرف یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے جو بنیادی خد و خال ہیں وہ کن بنیادوں پہ استوار ہیں، کون سے ضابطے ہیں، کون سے قواعد ہیں ہمارے سیاستدانوں کے. یار کچھ یہ بھی تو بتا دو نا. ابھی آپ دیکھیں، آج دیکھیں یار، دکھ کی بات ہے یار. اچھی بات ہے ہمارے یہاں سیاستدان ہونی چاہیے، ہمارے ملک کے حوالے سے جو ریکوائرمنٹس ہیں، اصلاحات ہیں وہ ہونی چاہیے، بالکل صحیح بات ہے یار. نہیں، لیکن ایک عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے؟ آج لیا میں کیا ہوا پتہ نا آپ؟ جی ہاں، وہ دیکھیں، وہ اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ ایشوز تو یہاں دوسری سطح کے ہیں نا، کہ اب وہ پنجاب بینک کے سامنے وہ آپ وہی کر رہے ہیں نا، جو وہ سینیٹری ورکرز نے وہ سارے ہمارے بلدیہ کے جو ملازمین تھے انہوں نے سارے شہر کا کچرا اٹھایا اور بینک کے سامنے ڈال دیا، اس وجہ سے کہ انہیں پیسے انہیں نہیں مل رہے، ان کی تنخواہیں نہیں مل رہی. ہم نے پچھلے کسی اس میں بھی کہا تھا کہ ڈیلی ویجز کی تنخواہیں نہیں مل رہی. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. آپ کلبھوشن کے حوالے سے جناب یہاں بڑا اہم ہے کلبھوشن، کیونکہ اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. میں تو بڑا عجیب حیران ہوتا ہوں کہ یار ہم کیسے لوگ ہیں یار، ہم اپنے دشمنوں کو کتنا زندہ رکھتے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہماری کیا تو کہتے ہیں نا کہ بائنڈنگ تھی، اگر ہم نہ کرتے تو انٹرنیشنل، کیونکہ ہم بنانا اسٹیٹ نہیں یار. پھر انٹرنیشنل تو آپ کو جینے نہیں دے رہا نا، آپ کے عوام بھی مر رہے ہیں. ہمارے جو انٹرنیشنل قوتیں جو ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں، ان مفادات پہ ہمیں قربان کیا جاتا ہے اور ہم قربان ہو جاتے ہیں. عام آدمی جو ہے نا، دیکھ عام آدمی کچھ تو کہیں تو ٹھنڈی ہوا ملے نا یار. عام آدمی کو ٹھنڈی ہوا مل جائے. عام آدمی تو میٹر نہیں کرتا نا، وہ کوئی ریاست میں اس کا کوئی وجود ہے، وہ تو ایک ڈھور ڈنگر کیوں نہیں ہے. ہکلے جاتے ہیں. ایک ہی کوشچن ہے نا، بڑا اہم کوشچن ہے. اب اتنی بڑی لڑائی اپوزیشن نے، یا دیکھ نا تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ہمارے آٹا مافیا، چینی، بڑا شور ہوتا ہے. وہ تو فلور ملز نے مجھے بتائیں پنجاب میں ہم جو سرکاری گندم ہے وہ اٹھائیں گے نہیں، اور یہ مزید 4 سے 5 روپے کا اس میں فی کلو اضافہ ہونے جا رہا ہے 2-3 دنوں میں. وہ تو کل انہوں نے بڑی بہت دھانسوں قسم کی پریس کانفرنس کی کہ ہماری سیاسی تمام سیاسی قیادت کا، تمام سیاسی جماعتیں، ہماری حکومت، ہماری اپوزیشن اس پہ کیوں نہیں غور کرتی کہ کیا کریں؟ ہم پیٹ رہے ہیں یار، پہلے دن سے پیٹ رہے ہیں کہ 2 راستے ہیں یار، اپنے خرچے کم کر لو، مہنگائی کم ہو جائے گی، عام آدمی کو ریلیف مل جائے گا. کوئی خرچہ کم نہیں ہو رہا.
کہیں ہوا ہے؟ نہیں وہ تو خرچے تو زیادہ بیوروکریٹک رویے وہی ہیں، وہی سیاستدانوں کے رویے ہیں، وہی جناب وی آئی پی پروٹوکول ہے، وہی کلچر ہے، وہی سلسلہ ہے، وہی گفتگو ہے. جی ہاں. میں آج کل فیس بک پہ دیکھتا ہوں نا 2014 کی کوئی بندہ لگایا ہوا ہوتا ہے جی اتنے % جو نا مہنگائی بڑھ گئی، اتنا یہ ہو گیا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، وہی بیانات ہیں، وہی سب کچھ ہے. بھائی آپ نے الیکٹرانک مشین آپ نے چلا لی، ہو گئی، وہ جس کے ہاتھ میں پرچی ہے اس بیچارے کا کیا حال ہے اس کو تو پوچھو. نہیں وہ تو میٹر نہیں کرتا نا سر جی. وہ اگر کوئی میٹر کرتا ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ میرے ووٹ کی ایک مجھے اپنی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں نا یار، ان سے مجھے ایک ہی گلہ ہے کہ ان لوگوں کو جن لوگوں نے ووٹ دیے ان کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں، کیا سوچتے ہیں وہ بتائیں نا یار. ہم نے تمہارے لیے یہ کیا ہے. وہ تو یہی کہتے ہیں کہ کیا کیا ہم آپ اچھا کیا کیا ہے. اچھا آپ بتا دیں کیا کیا آپ کے منتخب نمائندے نے آپ جیسے لوگوں کے لیے کیا کیا بتا دیں. چلیں میں آپ دیکھیں میرے ایک تو اپنی جگہ پہ یہ ہوا کہ سسٹم کی خرابی اپنی جگہ پہ رہی، لیکن ظاہر ہے وہ کوئی نہ کوئی تو جو اسمبلی میں جاتا ہے وہ اپنے حلقے کی کوئی آگے پیچھے کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں جو اگر ہمارا نمائندہ چپ ہے تو سر یہ نالی اینٹ کی سرکار کی بات نہیں ہو رہی، لوگوں کی بنیادی ضروریات کی بات ہو رہی ہے. جو ریلیف ملنا چاہیے جو ان کو بنیادی ضرورت جو ہے وہ آپ کی انکا ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں نا، نہیں آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم پہ ان کے جو اسمبلی کے ممبران ہیں ان کا دباؤ تھا، تو وہ کل انہوں نے کہا نا کہ میں ایک ریلیف پیکج لا رہا ہوں. اب انہوں نے ہی پھر یہ آٹا مافیا سے ہر 3 مہینے کے بعد ایک بڑا ریلیف پیکج آ جاتا ہے. اور کیا کریں ہے نا، پالیسی ہم سے بنتی نہیں سر، پالیسی ہم نے بنانی نہیں، اتنی ہمارے پاس اہلیت نہیں. یہاں ہمارے جو اعلیٰ دماغ تھے یا جو ہمارے کنسلٹنٹس ہیں وہ تو بیٹھے ہیں باہر کے ملکوں میں اپنا روزگار کر رہے ہیں. اور سارا جب یہ نظریاتی احساس کے لوگ موجود ہوتے تھے اور ریاست بھی ان کو ریکگنائز کرتی تھی تب پالیسیز بنتی تھیں، تب لوگ محنت کیا کرتے تھے. اب آپ جب تک بنیادی طور پہ اپنی معیشت میں انقلابی تبدیلیاں لے کر نہیں آتے اور اپنے خرچے کم کرنے کے لیے بھی کوئی میجر سرجری نہیں کرتے، صحیح بات، تو یہ تو اس طرح ہی رہنا ہے. صحیح بات. تو اگر یہ ہوگا نہیں تو وہ ہوگا اس وقت جب درد دل رکھنے والے لوگ پالیٹکس میں آئیں گے اور وہ لوگ ان کو ٹکٹس ملیں گے جن کے پاس پیسہ نہ ہو بھلے لیکن لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ ہو، لوگوں کی خدمت کرنے کا ٹریک ریکارڈ. اچھا یہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے نا یہ بھی بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے جو آپ نے اٹھایا. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں صرف 1 یا 2% آبادی ہے جو باوسائل ہے، بڑے پیسے والے ہیں، جو اچھے خاص طور پہ جو کھا پی رہے ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو ہمارے ہاں ایک جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں اشرافیہ جو چلا آ رہا ہے اقتدار کے ساتھ، وہ اس کی پرسنٹیج بہت کم ہے، بہت کم. سب سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ آپ اور مجھ جیسے سفید پوش لوگ ہیں، محنت کش لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، بہت یعنی محدود اور وسائل کے ساتھ لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ہماری سیاسی جماعتیں ان ساروں کے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں ہے، کوئی میرٹ نہیں ہے کہ یار ہم نے اتنے تو دینا ہے اس طبقے کو ٹکٹ اور اتنا ٹکٹ دینا ہے اس طبقے کو. یعنی ہمیں بے وسائل قرار دے کر ہمیں تو ایسے کاٹا مار دیا گیا کہ یار آپ تو الیکشن ہی لڑ سکتے ہیں. الیکشن ہے ہی مہنگا. اب آپ کا اتنا انتخابی سسٹم اتنا مہنگا ہے جناب چودھری صاحب کہ آپ اس انتخابی سسٹم میں آنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے. نہیں سر، نہیں ہو. آپ کی ووٹنگ مشین ہو یا آپ کا وہ پرچی سسٹم ہو، کچھ بھی ہو، اگر آپ کا انتخابی سسٹم مہنگا ہوگا تو عام قیادت سامنے نہیں آ سکتی. سر وہ الیکشن کے خرچے وہ اتنے مہنگے ہو گئے نا، جو یہ پچھلے چند انتخابات ہوئے یا پچھلے اس میں تو چھوٹے سے چھوٹے حلقے پہ بھی کروڑوں کا، اب تو جو کونسلر کا بھی الیکشن ہے آپ کی اور میری پہنچ سے تو دور ہو گیا نا. اب ہونا کیا چاہیے، اصلاحات کیا آنی چاہیے کہ الیکشن سسٹم آپ کا یعنی وہ آسان ہو اور وہ مہنگائی اتنا مہنگا نہ ہو کہ یہاں ایک عام آدمی سے دور رہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس انتخابی سسٹم کو کہ
الیکشن کمیشن نے ایک خاص سطح مقرر کر رکھی ہے کہ صوبائی اسمبلی پہ آپ اتنا خرچ کر سکتے ہیں, قومی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ اتنا خرچ کر سکتا ہے, اس سے کئی 100 گنا زیادہ خرچ ہو جاتا ہے. بالکل ایسی بات. لیکن وہ اپنے جب وہ اس میں خرچے جمع کراتے ہیں, مقرر کی ہوئی ہے جتنی بھی کی ہوئی ہے, اس سطح پہ ایک عام آدمی اس سطح پہ بھی اہل قرار نہیں پاتا, اس کے بعد اتنا سرمایہ نہیں ہوتا. سیاسی جماعتیں اس کو ٹکٹ نہیں دیتی ہیں. اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جناب تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں, ان کو پتہ ہے کہ موبلائزیشن تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں. اچھا اب پیسے نہیں ہیں, وہ اس کے پاس وسائل نہیں ہیں, سیاسی جماعت اس کو یعنی راستہ نہیں دیتی, تو عام آدمی تو کوئی نہیں ہے. وہ عام آدمی تو الیکشن کے ذریعے آنے بااختیار ہونے کا خواب ہی ہے اس ملک میں. تو آپ کی ووٹنگ مشین ہو یا آپ کا پرچی سسٹم ہو, یار اس انتخابی سسٹم کو آپ آسان بنائیں, اس سستا بنائیں. اس انتخابی سسٹم میں جتنی جماعتیں ہیں ان کو پابند کریں کہ جیسے وہ خواتین کو دیتی ہیں اور جیسے وہ جناب دوسرے مخصوص کوٹا مقرر کر دیں, اسی طرح اس پہ عام آدمی کا کوٹا بھی ہو, عام ورکر کا کوٹا بھی ہو. دیکھیں کہ آپ بڑی ہیوی اماؤنٹس لے لیتے ہیں کہ بھئی اس کی پارٹی فنڈ کے طور پہ جو ٹکٹ ہولڈر ہوتے ہیں, لیکن واحد جماعت ہے غالباً جماعت اسلامی جو اپنے کینڈیڈیٹ کو پھر وہ چیزیں بھیجتی ہے, جھنڈے بھیجتی ہے, پمفلٹس بھیجتی ہے دوسرے, اور وہ خرچ بھی کرتے ہیں. دوسری جماعتیں جو ہیں نا پھر وہ پچھلے سے اس میں دیکھا تھا کہ مسلم لیگ نے کوئی جھنڈے اور اس طرح کی چیزیں بھیجی تھیں, بینرز وغیرہ, پوسٹر کی حد تک. سر وہ اپنے پارٹی کینڈیڈیٹ کو کیا دیتی ہیں اور کیا نہیں دیتی ہیں, اس سوال سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کی جو منتخب قیادت ہے اس میں کیوں حصہ دار نہیں بن سکتا ایک عام آدمی, ایک عام کارکن. اس کے لیے ہمیں سستا انتخابی نظام اور ہماری سیاسی جماعتوں کا کھلے دل کا اظہار, بلکہ اس میں انہیں آئینی طور پہ باؤنڈ ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں کو کہ اپنے ورکروں کو, اتنے فیصد ورکروں کو یہ ٹکٹ ضرور دیں گی, پھر بات بنے گی. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک بریک. بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے انجم سرائی صاحب نے, اور مطالبہ بھی ان کا درست ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے کیڈرز میں سے اور ان لوگوں کو جو الیکشن لڑنے کے وسائل نہیں رکھتے ان کو بھی آگے لانے کے لیے کارکنوں کو ٹکٹیں دیں. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. ہمارے ملک کی بہت بڑی آبادی کا پیشہ زراعت ہے. بنیادی طور پہ ہم زرعی ملک ہیں, اور ہمارا جو ضلع ہے لیا, اس کی تو 75 سے 80% آبادی جو ہے وہ دیہاتوں میں رہتی ہے اور ان کا پیشہ بھی زراعت ہے. جتنا جب سے پاکستان آزاد ہوا مہنگائی تو خیر رہی ہے اور رہتی ہے, لیکن جو اس بار گندم کی بوائی کے دوران کھادیں مہنگی ہوئی ہیں, بیج مہنگے ہوئے ہیں, ان پہ کوئی گورنمنٹ کا چیک نہیں نظر آتا. اس پہ ہم گفتگو کریں گے. سرائی صاحب, گندم کی بوائی جاری ہے اور ڈی اے پی اس کا لازمی ایک جز سمجھا جاتا ہے. ڈی اے پی کی قیمت 87-88 روپے گورنمنٹ نے مقرر کر دی ہے, لیکن 9000 سے نیچے وہ مل نہیں رہی. اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہم اپنی معیشت کو, زرعی معیشت کو کیوں تباہ کرنے پہ تل گئے. آپ نے جیسے فرمایا نا کہ ہم زرعی ملک ہیں جی, ہماری آبادی کا 45% زراعت سے منسلک ہے جی. ہماری زراعت ہری بھری ہوتی ہے تو ہمارے چہرے بھی تازہ ہوتے ہیں, تازہ نظر آتے ہیں. ہمارا عام آدمی, عام کاشتکار بھی. اب صورتحال یہ ہے, آپ نے 8700 کہا ہے, یہ 8700 سے تو بہت زیادہ ہے, 10 تک جاری ہے, 10 تک جاری ہے جی. 9 سے اوپر چلے گی نا, لیکن سرکاری ریٹ 8700 مقرر کیا ہے, یعنی جو مقررہ قیمت ہے اس سے کئی گنا زیادہ جاری ہے. اور اس میں اس وقت جو ہے صورتحال یہ ہے کہ یہی جو ڈی اے پی ہے 2018 میں 2400 کی تھی, اور اس کے بعد دسمبر 2020 میں 3800, اور مارچ میں پھر آ گئی 5300, اور اس کے بعد اب یہ آگے 2700. اب تو رک نہیں رہی, ڈیلی کے حساب سے 100-200 بڑھ رہی ہے, روز کی قیمت نکلتی ہے ہمارے یہاں. اچھا ویسے یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ ہماری ہر چیز کی قیمت روز
طے ہوتی ہے روزانہ. بلکہ آپ نے تو ایک بات خوبصورت کی کہ لمبے لمبے کی قیمت. اس زمانے ہم سنا ہے سونے کا بھاؤ وہ ڈیلی ہوتا تھا. آج کل ہر چیز کا بھاؤ ڈیلی ہوتا ہے. ہاں جی کیا فرما رہے ہیں آپ نے ایک بات کی تھی نا اس دن کے لمبے لمبے کا بھاؤ ہے. ہاں یہ لمبے لمبے کا بھاؤ ہے. اچھا اب صورتحال سر یہ ہے کہ گزشتہ سال حکومت نے تقریباً جب تھیلا 50 کلو کا تھیلا 4,000 روپے کا تھا, اس وقت حکومت نے کوئی 1,000 روپے سبسڈی کا اعلان کیا تھا. یعنی 4,000 روپے کا جو تھیلا ہے وہ یعنی وہ 1,000 سبسڈی گورنمنٹ دیتی تھی اور باقی پیسے دیتا تھا. 25% سبسڈی ملتی تھی. اب وہ سبسڈی وہیں ٹھہری ہوئی ہے اور بڑھ گئی ہیں قیمتیں. کہاں بڑھ گئی ہیں؟ تقریباً ڈبل سے زیادہ ہو گئی, 2.5 گنا زیادہ ہو گئی. اچھا اس میں ایک اور میں بڑی مزے کی بات بتاؤں, یہ جو سبسڈی ملتی ہے نا جی, وہ آپ کے جو ملتی ہے ابھی ملتی ہوگی ظاہر ہے, چونکہ ابھی اس نہ بڑھی ہے اور نہ کم ہوئی ہے, یا ختم تو نہیں ہو گئی کہ ختم ہو گئی ہے. پچھلے دفعہ یہ تھا کہ بیگ میں, اچھا اس میں نا وہ بیگ میں سکریچ کارڈ ہوتا تھا. ہاں آج میرے ایک بڑے ذمہ دار تھے, بڑے کاشتکار ہیں, کامیاب کاشتکار ہیں, ان سے میری بات ہوئی. میں نے کہا جی سنا ہے؟ کہتے یار بات یہ بھی میں نے لی تھی اگست میں, پیسے مجھے پتا تھا کہ مہنگی ہوگی. تو جب میں گھر لے کے آیا ہوں وہ تھیلے, اور وہ تھیلے میں نے کھولے ہیں تو ہر سکریچ کارڈ جو سکریچ ہوا تھا. اچھا ڈال ہی سکریچ, وہ سکریچ ہوا ہوا تھا, ٹنٹا ہی ختم کر دیا نا. تو میں نے کہا یار یہ سکریچ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا جی آپ نے پھر تولے نہیں, وہ تو پھر جب انہوں نے کہا سکریچ ہونا تو مسئلہ نہیں, آپ کھولیں, کھول کے اس کو نکال لیں کارڈ کو اور اس کو سکریچ کر کے اپنے کام میں لے آئیں, پھر ڈال دیں, پھر اسے سلائی کر دیں. تو میں نے کہا جی وہ پھر آپ نے سلائی جو کی تو پھر آپ نے تولی نہیں کہ وہ پوری تھی 50 کلو. کہتے نہیں یار میں تول نہیں سکیا, انہوں خیال نہیں آیا, کیونکہ میں ایسے بندے کو لے کے آیا سا جس کو میں کافی عرصے تو لے رہا ہوں. میں نے کہا جس نے وہ سکریچ کر کے کارڈ ڈالا ہوگا اس نے وہ تھوڑا بہت آدھا پاؤ چٹاک کچھ ہو سکتا ہے وہ 100 بوری میں سے. اچھا ایک زمانے میں ٹریکٹر کے کوپن آیا کرتے, یاد ہے وہ ٹریکٹر کے کوپن آئے تھے, اس زمانے میں بھی یہ شکایت زد عام تھی, زبان زد عام تھی کئی لے کے کہ وہ تھیلوں میں سے جو نکلتے تھے نا وہ کوپن جو ہے نا انعامی کوپن غائب ہوتے تھے, انعامی کوپن نہیں ہوتے تھے. تو ہمارے یہاں یہ جو لوگ دنوں میں ہمیں نظر آتے ہیں نا جی سروائیو کرتے ہوئے, دنوں میں نظر آتے ہیں, اصل میں ان کے پیچھے کہانیاں یہی ہوتی ہیں. وہ جو لوگوں کو ملنے والی مراحت ہیں وہ خود ان کا آگنا بڑا تیز ہوتا ہے, چیک اینڈ بیلنس ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. ابھی یہ دیکھنا کہ آپ کے یہاں جو 8700 روپے کی جو بک رہی ہے, 8700 آپ کہہ رہے ہیں 8700 میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کا ریٹ ہے, بک 9000 سے اوپر رہی ہے. ہاں تو بک جو 9000 سے اوپر رہی ہے اور یا اس کے اندر سے سکریچ کارڈ جو ہے وہ صاف کیے جا رہے ہیں, تو بھائی کوئی پوچھنے والا ہے؟ محکمہ زراعت ہے نا. اچھا محکمہ زراعت, تو پھر اب زراعت کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ زراعت بھی وہ آپ تو بڑا تو یہ محکمہ زراعت یار کچھ خدا کا خوف کریں, یہ اپنی کارروائی ڈالا کریں نا, بتایا کریں. ابھی آپ دیکھیں کہ ملتان میں ابھی کل یا پرسوں ایک چھاپا لگایا, انہوں نے کوئی جناب لاکھوں روپے کی جو ہے نا وہ جعلی کھاد جو ہے وہ پکڑ لی. کسی زمانے جب میں نے پوچھا تو میں نے کہا چودھری صاحب یہ جعلی کھاد کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی اسے رنگ دے کے نا جی اس کو جناب وہ بنا کے بھیج دیتے ہیں, اور وہ بھی ایک مافیا ہے. عام جو یعنی ان نون قسم کی جو جگہ ہوتی ہیں جہاں زیادہ لوگ چیکنگ اینڈ بیلنس کی طرف نہیں جاتے, لوگ دور دراز کے وہاں وہ لوگ بک رہے ہوتے ہیں, تھوڑے پیسوں میں وہ دستیاب ہو جاتی ہے, اور وہ جو ہے نا بجائے فائدہ دینے کے نقصان دیتی ہے. وہ مٹی کو رنگ انہوں نے بنایا. تو کہنے کی بات یہ, اچھا اب عذاب کیا کریں, کیا کہیں کہ جب آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ دایا ہو جاتی ہے, اور پھر اس کا ملبہ ڈال دیا جاتا ہے کہ جناب وہ چونکہ باہر جو ہے یہ بڑھ گئی ہیں قیمتیں تو اس لیے یہاں بھی ہمیں بڑھانی پڑ رہی ہیں. اور اب اس میں شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے دور میں گندم کی قیمتیں خرید بھی بڑھی ہے, گنے کی قیمتیں خرید بھی بڑھی ہے, اس ریشو سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اخراجات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں. اب بجلی مہنگی,
کھاد مہنگی, بیج مہنگا. اچھا اب مزے کی بات آپ کو بتاؤں, بیج کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے یہاں کوئی سیڈ ایکٹ نہیں ہے, کوئی لیبارٹری نہیں کہ کسی بیج کا جو ہے نا جا کے پتہ کما لے کہ صحیح ہے. تو اس میں پورے پاکستان میں اس کی جو ہے نا ضرورت ہے. اچھا پھر ہمارے یہاں جو یہ مافیاز ہیں, اس میں ڈیلرز اور کمپنیوں کا جناب جو ایک سلسلہ بندھا ہوا ہے ہمارے یہاں باقاعدہ. مجھے تو کسی نے بتایا کہ ان پہ روز بڑا معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ باقاعدہ پیسے لگتے ہیں کہ جناب آنے والے دن میں یہ بڑھ رہی ہے اور یہ کم ہو رہی ہے, لوگ پیسے لگا کے پیسے کما لیتے ہیں. سٹھا ہوتا ہے, یعنی سٹا کا کاروبار, یہ ایک سٹے کا کاروبار سمجھ لیں یا جوئے کا کاروبار کر لیں. یعنی ہمارے ہاں جو عام کاشتکار ہے وہ بڑا محنت کرتا ہے. پانی نہیں ہے اس وقت, بجلی نہیں ہے آپ کے پاس, اس کے پاس اتنے زیادہ وسائل نہیں ہیں. جو کچھ آتا ہے وہ جا کے آڑتی کو دے آتا ہے اور پھر آگے ادھار کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ سلسلہ چل رہا ہے نا. آڑتی بنیادی طور پہ تو آڑتی بڑا ظالم ہے یہاں کا, اور یہ جو مڈل مین ہے یہ اپنے حساب کی قیمتیں لگاتا ہے, زرعی مداخل کی بھی اپنی قیمتیں لگاتا ہے, اور جو جنس پھر مجبوراً اس کو دینی پڑتی ہے کاشتکار کو, وہ بھی اپنے پسند کے نرخوں سے لیتا ہے. اب اگر 100 کلو کی بوری ہے تو یہ بھرائی لیتا ہے 102 کلو کی, 2 کلو اوپر زیادہ لیتے ہیں. اس میں پھر یہ ریٹ بھی اپنی مرضی کا لگاتا ہے کہ جی میں نے یہ پیک بھی کرنی ہے, مجھے یہ اچھا یہ تو مجھے تو یہ پتہ لگا کہ یہ کھڑی فصلیں خرید لیتے ہیں. کھڑی فصلیں یعنی گئے ہیں اور انہوں نے کہا چونکہ وہ ضرورت مند ہوتا ہے پانی کے لیے, بجلی کے بل کے لیے, کھاد کے لیے, کسی نے بچے کی شادی کرنی ہے, کوئی اس پہ کیس بن گیا ہے. اس طرح کے مافیاز ہمارے ہاں جو جنوبی پنجاب میں آڑتی ہے, اس سے ظالم تو شاید کوئی بنیا نہیں ہوتا ہوگا یا سود خور جو ہوتا ہوگا. یہ سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کھاتے آیت پڑھ کے اور شروع کرتے ہیں, اور اس میں کام انہوں نے یہ کیا. اچھا نہیں, اس میں جو ہماری جو بحالی کے جو پروجیکٹ ہیں گورنمنٹ کے, جیسے زرعی بینک ہے, دوسرے ہیں, یہ ان کا کیا ہے؟ کوئی یہ لوگ بھی کچھ کام آ رہے ہیں لوگوں کے یا بس نہیں؟ اب دیکھیں زرعی بینک میں تو ایک رولا ہی اور پڑ گیا نا, یہ کریڈٹ کا مائکرو کریڈٹ والے آئے ہیں سارے, لیکن یہ اس میں ابھی کمرشل ہو گئے ہیں سر سارے. اچھا اس میں وہ جو صرف پرٹیکولرلی زراعت والے کو دے رہے تھے وہ سلسلہ نہیں رہا. دوسری بات ظلم کی یہ ہے کہ جو ہمارا اتنا بڑا محکمہ زراعت ہے اور ہمارے جو زرعی سائنسدان ہیں, زرعی سائنسدان فیلڈ میں جا کے تو کام ہی نہیں کرتے یا لیبارٹریوں میں کام نہیں کرتے. اب ہمارے ہاں کے جو سائنسدان ہیں, یہ BT کاٹن جو ہے, انہوں نے وہ جو بناتا ہے کوئی بیج ہے گورنمنٹ کے وسائل سے بناتا ہے, لیکن وہ فروخت انٹرنیشنل کمپنیوں کو کر دیتا ہے. پاکستان میں کوئی بیج وہ لانچ کرتے ہی نہیں, یا جو ہماری دوسری پرائیویٹ کمپنی ہیں ان کو دے دیتے ہیں. تو یہ تو ایک وشیش سرکل ہے کسانوں کو برباد کرنے کا. اور ان کی جو ابھی دیکھنا انڈیا میں اگر ہم تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو وہاں انڈیا میں بجلی بعض جو پورے پنجاب میں جیسا فرما رہے ہیں بجلی بالکل مفت ہے, اور پھر وہ ریکارڈ اس کی فصل لیتے ہیں. اب ہمارے یہاں بجلی بتدریج مہنگی ہے. ہاں جی سر, ہمارے ایک زمانے میں وعدہ کیا تھا کہ 4 روپے نا وہ کریں گے یا پیک آور میں اور رات کے اس میں, وہ دن میں اور رات میں فرق ڈالا تھا انہوں نے. لیکن دیکھیے وہاں تو ایک اور مسئلہ ہے سر کہ وہاں کی جو پر ایکڑ پیداوار ہے تمام اجناس کی سوائے ایک مکئی ہے, وہ ہم سے زیادہ ہے بہت. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بیج خالص ہیں, کھادیں خالص ہیں, ان کی زرعی ادویات خالص ہیں, اور پھر زرعی مداخل کم ہے, اور اس میں پھر یہ ہے کہ کوآپریٹو سسٹم کے تحت وہ حکومت ہی خرید لیتی ہیں ان سے. اچھا ہمارے یہاں کوآپریٹو بینک ہوا کرتے تھے, وہ ختم ہو گئے, وہ ختم ہو گئے, ان کے تو پلے کھ نہیں, وہ احساس ہی نہیں رہا. وہ بھی سارے جو ہیں اسٹیٹ بینک نے یہ کر دیں, سارے وہ کمرشل بینکوں میں تبدیل ہو گئے. اب وہ کوآپریٹو. اچھا ابھی جو مائکرو کریڈٹ آئے ہیں, چھوٹے چھوٹے بینک جو آئے ہیں, میں بڑا حیران ہوا. میں پیچھے دن ٹھہرا ہوا تھا تو ایک بندہ مجھے مل گیا, اس نے کہا جی میں 40,000 روپے لون لے رہا ہوں ان سے. پتہ چلا کہ 30% اس پہ وہ سود ہے. یعنی وہ جو غریب کے نام پہ جو اسٹیبلش ہوئے وہ 30%. وہ آپ دیکھ لیں کہ جائز والا بینک بن گیا, یو والا بینک بن گیا, مائکرو فنانس والے بینک ہے نا. 80,000 آپ لیں, 1,40,000 1,20,000 روپے آپ کو دینا پڑتا ہے, 40,000 روپے آپ کو ان پہ دینا پڑتا ہے, پھر اس پہ دوسرے چارجز علیحدہ ہیں.
کووڈ کے دنوں میں جب مؤخر کر دیا اسٹیٹ بینک نے کہ آپ 1 سال کے لیے ایک ساتھ مؤخر کر دیں، انہوں نے کسی کو کوئی رعایت نہیں دی، لیے سارے سب اب، اور انہوں نے خواتین بھرتی کی ہوئی ہیں، اور وہ اکثر ان کی جو قرض دار ہیں وہ بھی خواتین ہیں، اور یہ گھر میں جا کے گھس کے بیٹھ جاتی ہیں اور اس وقت تک اٹھتی نہیں، کھپ ڈال دیتی ہیں کہ جی آپ وہ، بعض اوقات پھر وہ اس کے وہ بیچاری جو ہے، حالانکہ وہ خامد نہیں ہی لے کے بعض اوقات خرچ کیا ہوتا ہے، یا بعض اوقات اپنی ضرورت کے تحت لے لے کے گروپوں میں لیتی ہیں نا جی، تو وہ تو ایک ایسا عجیب و غریب سرکل ہے جس میں سود در سود کا۔ پیچھے دنوں ایک واقعہ ہوا تھا کہ چوک اعظم میں ایک بندے نے خودکشی کر لی تھی، یاد ہوگا آپ کو، وہ اس کے گھر والوں نے بھی یہی الزام لگایا تھا کہ جی یہ مائکرو بینک سے ہم نے کوئی لون شون لیا تھا اور وہ ہم وہ دے رہے تھے، وہ سود ہی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ تو یعنی یہ جو ہماری جو کاشتکار لوگ ہیں، جو چھوٹے کاشتکار ہیں، ان کو سہولتیں ملنی چاہیے، بجلی کے بلوں میں سہولت ملنی چاہیے، انہیں وقت پہ جب کھاد بیج اس کے لیے پانی کے لیے انہیں تھوڑا سا حکومت جو ہے نا ریلیف دے۔ نہیں سبسڈی کوئی نہیں، آپ دیکھیں وہ جو پہلے اکوپمنٹ میں سبسڈی دی جا رہی تھی وہ بھی واپس لے لی، ٹریکٹر کی قیمتیں کہاں کی کہاں چلی گئیں، تو میکنائز اگر زراعت کو ہم نے کرنا ہے تو جو اکوپمنٹ ہیں، جو ہل وغیرہ، اصل میں ہمارے یہاں جو مافیاز بنے ہیں نا سر، یہ کمپنی اور ڈیلر کا مافیا، اور پھر آپ چینی مافیا، پھر آٹا مافیا، پھر گندم مافیا، بالکل، اور پھر سیاستدانوں کا مافیا، پھر یہ جو مافیا جو ہے نا، ان مافیاز نے جو ہے نا پوری قوم کو جھگڑا ہوا ہے، اور ان کا لہو جو ہے نا نچوڑ کے، اور زرعی اجناس والے تو بہت زیادہ یہ کرتے ہیں نا کہ اب وہ دیکھیں کہ جو آپ کے پاس آپ کے چک میں آپ زمیندار ہیں اور آپ سے ایک آ کے بندہ دکان خریدتا ہے، میں نے عڑت کرنی ہے چھوٹی، وہ 2 سال میں وہاں نہ صرف وہ دکانیں خرید لیتا ہے بلکہ کوئی زمین بھی خرید رہا ہوتا ہے جی۔ تو جس نے دکان دی نہیں ہوتی ہے وہ پہلے اگر سائیکل پہ تھا تو وہ سائیکل سے پیدل ہو جاتا ہے، موٹر سائیکل پہ تھا تو موٹر سائیکل پہ سے سائیکل پہ آ جاتا ہے، لیکن وہ جو بندہ سائیکل پہ آیا ہوتا ہے وہ کار پہ چڑھا پھرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پٹواری کو دے لیں کہ وہ پٹواری تو کسٹوڈین ہے نا آپ کے اس جائیداد کے کاغذات کا، لیکن وہ جو 2 مربے کا مالک ہے اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، اور جو آپ کے کاغذوں کا کسٹوڈین ہے وہ اپنا ٹوڈی پہ چڑھا پھرتا ہے۔ تو یہاں وقت ختم ہو گیا ہے، پورا بستہ جو ہے نا، پورا بستہ بغل میں لے کے آپ سب کو آگے لگایا ہوا جی، اور اس کے اختیارات ایسے ہیں۔ صحیح ہے ناظرین، یہ تھا ہمارا ایک پروگرام، دل کے پھپھولے پھوٹنے لگ پڑتے ہیں جب ہم صورتحال دیکھتے ہیں اس طرح کی کہ ہمارے زرعی سائنسدان جو ہیں ٹھنڈے دفتروں میں بیٹھ کے سوائے بیلداروں کے اور چھوٹے ملازمین کے تبادلوں کے یہ کوئی کام نہیں کرتے۔ اگر یہ لوگ جائیں فیلڈ میں دیکھیں، ادویات بھی لوگوں کو اگر زرعی ادویات صحیح ملیں اور ناقص نہ ہوں، بیج ان کو ناقص نہ ملیں، کھاد ان کو جعلی نہ ملے، تو زراعت میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے گا، کل ہم ایک پروگرام میں دوبارہ نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد